کیا واقعی رفیق جمالی کے ونگز کاٹ دیے گئے ہیں؟ دادو ضلع جس کو منی ویتنام بھی کہتے تھے آج کل کوفے جیسے ماحول میں رنگ گیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پہلے کسی زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی تھی، لیکن گزشتہ 17 سالوں سے جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور پی پی کمان صدر آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آئی، تب سے پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ فرینڈلی تنظیم بن چکی ہے۔ زرداری صاحب کی پالیسیز کی بنا پر سندھ کے ہر ضلع میں کسی ایک بندے کو ضلع کا وائس رائے بنا دیا گیا ہے۔ 2009 سے 2015 تک دادو ضلع کی پوری پاور سابق سینئر صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق کے پاس تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیر مظہر الحق زرداری صاحب کی امیدوں پر پورے نہیں اترے تھے۔ نصیب کھلے رفیق جمالی کے، جس کو بلا کر دادو ضلع پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا اور اس نے 2015 سے 2024 تک جیسے کوئی پلیٹ پر رکھ کر کھاتے ہیں ویسے ہی ضلع کو کھایا۔ گورکھ سے لے کے پیٹرولیم کمیٹی، ٹی سی سے لے کر ایس ایس بی اور ضلع کے ہر ادارے کے سربراہ کو جمالی کے ماتحت کر دیا گیا۔ بات کو شارٹ کرتے ہیں کہ 2016 میں پی پی کی کمان بلاول بھٹو زرداری کی ہاتھ میں آئی، جس نے آتے ہی پوری سندھ میں تنظیم توڑ دی۔ ہر ضلع میں تنظیمی الیکشن ہوا۔ دادو میں اس وقت کے ایم این اے عمران ظفر لغاری الیکشن جیت کر ضلعی صدر بن رہے تھے، تب بھی رفیق جمالی کی صدارت کو برقرار رکھا گیا۔ اس وقت دادو ضلع میں خود پی پی کے لوگ بولتے ہیں کہ پیر مظہر الحق کا دور اچھا تھا، ظفر علی خان لغاری کا دور اچھا تھا، رفیق احمد مہیسر کا دور اچھا تھا۔ اس رفیق نے تو دادو کو جمالستان بنا دیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن رفیق جمالی کو گلے پڑ گیا۔ اس نے کبھی اتنا پاور زندگی میں دیکھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ خود جمالی کا بھتیجا سردار پرہل خان جمالی پی پی ایم پی اے سید صالح شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ رفیق نے صالح شاہ کو ہرانے کے لیے اپنا بھتیجا کھڑا کر دیا، کیونکہ الیکشن میں ماحول یہ بنایا گیا تھا کہ رفیق جمالی نے صالح شاہ کے سامنے سردار چاکر خان شاہانی، سردار قادر بخش بوزدار، سردار ڈاکٹر بند علی لغاری اور پیارو خان لنڈ کو بھی اپنی ہی پارٹی کے امیدوار سید صالح شاہ جیلانی کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس معاملے کو لے کر پارٹی قیادت رفیق جمالی پر بہت ناراض ہوئے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پارٹی قیادت نے رفیق جمالی کے ونگز کاٹ دیے ہیں۔ گورکھ اتھارٹی اور ضلع کی پیٹرولیم کمیٹی کے چیئرمین شپ الیکشن گزرتے ہی چھین لی گئی تھی، جبکہ تنظیمی صدارت کے پاورز بھی فریز کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت پارٹی قیادت کو ضلعی صدارت کے لیے کوئی موزوں بندہ نہیں مل رہا۔ بلاول ہاؤس کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پی پی پہلے بھی ضلعی صدر عمران ظفر لغاری کو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رفیق جمالی کو گورکھ کی بجٹ کام آ گئی۔ لیکن اس بار بلاول بھٹو زرداری بہت سیریس ہیں اور پھر وہ بضد ہیں کہ عمران ظفر لغاری کو ہی ضلع دادو پی پی کی صدارت سونپنی ہے، لیکن رفیق جمالی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ضلعی صدارت پر 24 سال سے براجمان ہیں، اس لیے اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو ان کا ہی بندہ ضلعی صدر بنے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رفیق جمالی نے میہر کے ایم پی اے فیاض علی بھٹ کو صدر کے لیے، جبکہ اپنے بیٹے جنید جمالی کو جنرل سیکریٹری شپ کے لیے پرپوز کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ فیاض بھٹ کا والد پیپلز پارٹی چھوڑ کر لیاقت علی خان جتوئی کی کیمپ میں چلے گئے تھے اور اس وقت وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بن گئے تھے۔ اس وقت مقابلہ عمران ظفر لغاری اور فیاض علی بھٹ کے درمیان ہے۔ بڑے عرصے کے بعد عمران ظفر لغاری کی ملاقات پی پی لیڈیز ونگ کی سربراہ عدی فریال ٹالپور سے ہوئی ہے اور اسی دن عدی نے فیاض علی بھٹ کو بلوایا تھا۔ زرداری ہاؤس کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں ملاقاتیں ایک قسم کا انٹرویو تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی پی ضلع دادو کی صدارت جیالہ ابن جیالہ عمران ظفر لغاری کو ملتی ہے یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر لیاقت علی جتوئی کی کیمپ کو جوائن کرنے والے منور علی بھٹ کے بیٹے فیاض علی بھٹ کو ملتی ہے۔ دادو ضلع کا پی پی ورکر اس معاملے کو لے کر بے چینی کا شکار ہے۔